میزان ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا ایک تاریخ اسلام کا تاریخی واقعہ بغور سماعت کیجیے۔ فتح مکہ کی عظیم الشان اسلامی کامیابی۔ فتح مکہ انسانی تاریخ کا وہ ناقابل فراموش واقعہ ہے جس نے عام معافی، صبر، اخوت، برداشت اور رواداری جیسی اعلیٰ روایات کو عملی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ مکہ مکرمہ کے مقدس شہر جہاں سے فرزندان توحید کو بے سر و سامانی کی حالت میں نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ 8 سال بعد وہاں اس شان و شوکت اور فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ روکنے کے قابل نہ تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا وہ بہترین راستہ اختیار کیا کہ آج بھی دنیا کا ہر سمجھدار اور امن پسند انسان قیام امن کے لیے اسے اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہے۔ اس دن ایک خطرہ خون بہائے بغیر اس شہر کی کنجیاں امت کے حوالے کر دی گئیں جو ام القرا یعنی دنیا کی زندگی کا مرکز ہے، جو بیت اللہ کا امین، سلسلے توحید کے اعلیٰ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بندگی وفاداری کی ہے، نذیر روایت کا امین اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا امین ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد بنو بکر کی طرف سے قریش کی حمایت کے ساتھ ایک بڑی خیانت کا ارتکاب کیا گیا جس سے معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش کے ذہن میں یہ رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی خبر نہ ہوگی، لیکن صبح ہونے پر انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے تو خود ہی معاہدہ توڑ ڈالا۔ قریش کا قاصد فریاد لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے 3 شرائط لکھ کر قریش کی جانب بھیجیں جو یہ تھیں: مقتولوں کا خون بہا ادا کر دیا جائے، قریش بنو بکر کے حمایت سے الگ ہو جائے، یہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے جواب دیا، تیسری شرط منظور ہے۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان، امام الانبیاء، محبوب خدا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر جرار کے ساتھ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکے کی جانب کوچ کرتے ہیں اور اس اعلان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ کوئی دروازہ توڑا جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، جو خانہ خدا میں موجود ہیں امن میں ہیں اور اپنے گھر کے اندر موجود ہیں امن میں ہیں۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ مکے میں داخل ہوتے وقت صرف اسی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے جو خود مقابلے کے لیے آئے، اور یہ بھی ہدایت کی کہ کسی کے مال و جائیداد میں دست درازی کی بالکل اجازت نہیں۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی شہر میں داخل ہوتی، اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے اعزاز، فتح پر فاتح کا سر اعزاز اور شکرانے پر جھکا ہوا تھا، اور زبان مبارک پر سورہ فتح کی آیت جاری تھی۔ جب فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو انہوں نے عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کیا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم کے اندر تشریف لائے، حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس میں سے 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان سے ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے، حق آیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے، بت اوندھے منہ گرتے گئے۔ عزیز دوستو، واقعہ طویل ہے، انشاءاللہ اگلی سماعت میں ملاحظہ فرمائیں۔ میزان ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا تاریخ اسلام کا ایک تاریخی واقعہ بغور سماعت کیجیے۔ فتح مکہ کی عظیم الشان کامیابی پارٹ 2۔ تطہیر کعبہ کے فوراً بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موازین اسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔ صحن کعبہ تو بھرا ہوا تھا، چاروں طرف پہاڑیوں کی بلندیوں پر بھی لوگ جمع تھے۔ موازین اسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان شروع کی، پہلے ہی لفظ پر نیچے کھڑے ہجوم کا شور تھم گیا، دوسری تکبیر کہی گئی تو مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ بلال کی اذان میں اس دن ایک غیر معمولی تاثر تھا، ان کے اذان کے الفاظ سامنے پہاڑیوں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس پہنچ رہے تھے، اور لوگوں کو یہ بازگشت بہت اچھی لگی۔ معلوم ہوتا تھا تمام کائنات توصیف ربانی، شہادت رسالت اور دعوت صلوات میں شریک ہے۔
وہ خانہ خدا جسے اسلام نے تعمیر کیا تھا، ہزاروں سال بت کدے رہنے کے بعد آج پھر ایک حبشی غلام کے نغمہ توحید سے گونج رہا تھا۔ یہ اذان اسلامی انقلاب کی کامیابی کا اعلان تھی۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ آپ نے فتح کی تاریخ ساز خطبہ دیا، فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اسی نے شکست دی۔ پھر کفار مکہ سے پوچھا کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب کی گردنیں جھک گئیں، سب کو اپنے پرانے دن یاد آنے لگے۔ انہوں نے ہجرت سے قبل مسلمانوں کو بہت تکالیف پہنچائی تھی۔ پھر سب نے بیک وقت جواب دیا، تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتری کی امید ہے، بڑے معزز باپ کے معزز فرزند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمام مفکر، تمام انتقام قدیم، تمام خون بپا سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ تم پر آج کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، جاؤ تم آزاد ہو۔ آج کے دن رحمت ہی رحمت ہوگی، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس جنگ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے اخلاق کریمانہ اور اچھے برتاؤ سے سب کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے جیت لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب انسانی زندگیوں میں خوشگوار تبدیلیوں کا باعث بنا، جس کے ثمرات بنی نوح انسانی رہتی دنیا تک فیض آب ہوتی رہے گی۔ یہ انقلاب تھا جس روتے ہوئے کو خوشی بخشی، غلاموں کو آزادی بخشی، انسانی سوچ کو انقلاب بخشا، طہارت، پاکیزگی اور تقویٰ بخشا۔ فتح سعید کا جھنڈا بلند ہوا، یہاں شرک کی جگہ توحید نے لی، کفر کی جگہ ایمان اتر آیا۔ یہاں پر ایک غالب اللہ جل جلالہ کی عبادت کا اعلان کر دیا گیا، مشرک کے بت توڑ دیے گئے اور ان کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ لوگ کثرت سے اسلام قبول کرنے لگے اور اسلام پوری دنیا میں پھیلا اور سچا دین بن کر ابھرا، انشاءاللہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اے ملت کے ہوش مند نوجوانوں، سنو، یہ ہے تاریخ اسلام کا سب سے روشن واقعہ کہ کس طرح اسلام کے جانثاروں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اسلامی تعلیمات اور ڈسپلن پر چل کر یہ دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ عزیزان ملت، آج بھی حالات وہی اطاعت رسول اور خوف خدا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اٹھو، اپنے خواب غفلت سے اسلامی علم کو لوگوں کے دلوں پر لہرائیں۔ بعض مفاد پرست مذہبی رہنماؤں نے اس دین عظیم کو قوم کو گمراہ کرتے ہوئے اپنی روٹی روزی کا دھندا بنا لیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ انہیں سیدھی راہ دکھائی جائے تاکہ امت مسلمہ کی نسل نو کا مستقبل برباد ہونے سے بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔